سورہ آل عمران ایک بہت خوبصورت صورت ہے، اور سورہ آل عمران قرآن کے تیسرے پارے میں آتی ہے، تلک رسول کے اندر۔ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین عمران کی فیملی کی تعریف فرماتے ہیں، اور ہمیں وہاں پر پہلی دفعہ انٹروڈکشن دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور ان کے اس دنیا میں آنے کا جو قصہ ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین پہلی دفعہ ایک عورت کی تعریف شروع کرتے ہیں، اور وہ عورت جو ہیں وہ مریم علیہ السلام ہے۔ مریم علیہ السلام ہمارے دین کی ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی تھی۔ وہ بہت اسپیشل عورت ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جب اپنی روح پھونکی تھی تو اللہ رب العالمین نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کو خطاب دیا تھا روح اللہ کا خطاب دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور مریم علیہ السلام ہمارے دین کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ مریم علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی کوئی ایسا لڑکا ہوگا جیسی مریم علیہ السلام تھی، سبحان اللہ۔ تو ان کا رتبہ ہمارے دین کے اندر بہت بڑا ہے اور بہت اونچے مقام پر ہیں وہ۔ سورہ آل عمران جب شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ پورا وہی سینٹنس ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی آیت الکرسی سے شروع کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب اللہ رب العالمین نے قرآن کے پہلی سورت میں اپنی تعریف شروع کری تھی تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف جب تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے اوپر کری تھی تو اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف شروع کری تھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تب جب آل عمران اللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو تعریف سے شروع کرتے ہیں، اور اس کو تعریف سے شروع کر کے اللہ رب العالمین رسول اللہ کو انٹروڈکشن دیتے ہیں کتابوں کا۔ تو یہاں پہ پہلی دفعہ اللہ رب العالمین تیسرے پارے میں آل عمران کے اندر ذکر فرماتے ہیں تورات کا، انجیل کا اور فرقان کا۔ تورات، انجیل اور فرقان۔ تو فرقان اللہ رب العالمین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن کے لیے، اس کتاب کے لیے جس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، اور فرقان کا جو لفظ ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہ استعمال کیا ہے جس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ گائیڈ لائن، اسٹینڈرڈ، اللہ رب العالمین کا ایک سٹینڈرڈ، اور اللہ رب العالمین کے وہ رستے کی گائیڈ لائن کہ آپ کو کس رستے پہ چلنا ہے اور کس رستے پہ نہیں چلنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پہ دو کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین تیسری جو کتاب کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ وہ دو کتابیں میں نے پہلے بھیجی تھیں، اور یہ اب فرقان آیا ہے۔ یہ فرقان آیا ہے جو کہ فائنلائز کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے سٹینڈرڈز کو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرقان لکھ کر کے آگے جا کر کے فرقان سورت اتار دی ہے فرقان کے اوپر، کہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا فرقان بتا دیا ہے، سٹینڈرڈ بتا دیا ہے، پرنسپلز بتا دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین تیسرے پارے میں آل عمران کے اندر آتے ہیں تو ہمیں فرقان کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ میری کتاب اتری ہے جس میں میرے سٹینڈرڈز ہیں، جس میں میرے لاز لگے ہوئے ہیں۔ اس لا کو آپ نے فالو کرنا ہے جب آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو کتابوں کی تعریف کے بعد اللہ رب العالمین اس میں ہمیں جو بتاتے ہیں، جو میسج دے رہے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہیں، وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر احکامات ہیں اور متشابہات ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں اس کتاب کے اندر، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو سبحان اللہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے آگے جا کر کے ہمیں متشابہات بھی سنائی ہیں اور دکھائی ہیں، کیا ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہونی چاہیے جب ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے پارے کے اندر 7ویں آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے احکامات اتارے ہیں اور متشابہات اتاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عقل مند ہیں وہ اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، اور وہ ان متشابہات میں نہیں پڑتے ہیں جن کے اندر جا کر کے انسان کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اس کے اندر جو ہیں صرف انسان سوال ہی کھڑے کر سکتا ہے۔ اور اس کے آنسرز کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تیسرے ہی پارے کے اندر 7ویں ہی آیت کے بعد، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پبلک نالج کے لیے نہیں ہے، یہ پبلک نالج نہیں ہے، یہ وہ نالج ہے جو اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی آپس کی کمیونیکیشن ہے، جب وہ ان مقامات پہ ہیں جہاں پر ان کو اللہ رب العالمین کی جو ہے ضرورت ہے۔ ایک اور چیز ہمیں بہت خوبصورتی سے قرآن کی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کمیونیکیشن کا سٹائل ہے قرآن کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے احکامات دیتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، ان کے احکامات بالکل سیدھے اترتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو کھانا حرام ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے ہمارے اوپر کہ یہ چیزیں کا کرنا حرام ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ ایک کا جو دوسرا اسٹائل ہے کمیونیکیشن کا، اس کمیونیکیشن میں اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ مومنوں سے باتیں کرتے ہیں، کہ مومنوں کو کہو کہ یہ کریں، مومنوں کو کہو کہ روزے رکھیں، مومنوں کو کہو کہ زکوٰۃ دیں. اور یہ دوسرا ان کا کمیونیکیشن اسٹائل ہے جو چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ایک طرف اللہ کے احکامات چل رہے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ حج کریں گے، زکوٰۃ کریں گے، تم اپنا جو ہے قبلہ بدل لو، یہ سب احکامات آ رہے ہیں. اور پھر دوسری چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں قرآن کے اندر جس میں اللہ رب العالمین مومن لوگوں کو کہہ کر کے بات کرتے ہیں. اور تیسری جو چیز قرآن کے اندر آتی ہے، جو کمیونیکیشن اللہ رب العالمین کی جو تیسری کمیونیکیشن آتی ہے قرآن کے اندر، وہ کمیونیکیشن ہے جس میں اللہ رب العالمین جواب دے رہے ہوتے ہیں ان سوالوں کے جو سوال رسول اللہ سے پوچھے گئے ہوتے ہیں. تو یہ تیسری کمیونیکیشن ہے اللہ رب العالمین. اور اس تیسری کمیونیکیشن میں اللہ رب العالمین جب قرآن میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن میں وہ رسول اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور رسول اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ شراب میں جو ہے اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا کمیونیکیشن ہے تیسری والی. اور چوتھی کمیونیکیشن جو اللہ رب العالمین کی چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ چلتی ہے جب رسول اللہ کو اللہ رب العالمین جنگ بدر کے موقعوں کے اوپر اور کافروں کی جو نافرمانیاں تھیں، جو ان کے سوالات تھے اور ان کے جوابات کے اندر جو کمیونیکیشن چل رہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کمیونیکیشن ہے اس پیغمبر کے ساتھ. وہ اس موقع کے اوپر ہے، وہ اس موقع کے اوپر ہے. جبکہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ہر زمانے کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے احکامات میں اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اللہ کے احکامات جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کو شاید لائر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے. جب اللہ کے آپ احکامات پڑھتے ہیں کہ آپ نے یتیموں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ کرنا ہے، ان کے مال کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، تو بالکل وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی لائر آپ کو ایڈوائز کر رہا ہو. آپ کو لائر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر تم کسی کو قرضہ دے رہے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے. سود حرام کر دیا ہے، سود حرام کر دیا ہے. یہ ڈائریکٹ حکم آتا ہے اللہ رب العالمین کا. کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا ڈائریکٹ حکم آتا ہے. اور مومنات کے لیے اللہ رب العالمین کا دوسرا حکم آتا ہے. اور تیسرا حکم اللہ رب العالمین کمیونیکیشن چلتی ہے رسول اللہ سے، جہاں پہ وہ جواب دے رہے ہیں ان کے سوالوں کے، کہ ایسے ایسے سوال جو کہ ان کے جوابات کے لیے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مدد کر رہے ہیں، اور مدد کر کے رسول اللہ کو ان سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں. ایک پیغمبر کو تیار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو اللہ کی ذات کے اوپر امید نہیں ہے، جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ کر بھی جو ہے ان کی اللہ کے ساتھ ان کا یقین نہیں ہے. تو سورہ آل عمران کو اللہ رب العالمین یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت خوبصورت صورت ہے. اور آگے جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں مریم علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کی ماں کا اور مریم علیہ السلام کے جو زکریا علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس صورت کو پھر آگے لے کر کے چلتے ہیں.